عید کا چاند نظر آتے ہی خوشی، ترقی، آسودگی، اگلے 3 اسلامی چاند تک 3 بروج کی چاندنی، یہ بتائیں گے آپ سب کے ہر دل عزیز اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک میں ٹھاک؟ بالکل ٹھیک۔ ندیم صاحب آخری عشرہ گزر رہا ہے، اس کے بعد عید کا چاند بھی نظر آئے گا، بلا شبہ اس کو دیکھ کر کئی آنسو آئیں گے اپنے بالکل۔ پچھلوں کو یاد کر رمضان کے جو جاتے ہم ہوئے بھی سے کئی لوگ بچھڑ آنسو بنائیں جی گے کہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، جی اور عید کے اوپر ظاہری بات ہے کہ جو لوگ بچھڑ جاتے ہیں جی ان کی یاد بھی ان کی آتی ہے، یاد ہر آتی خوشی ہے، کے موقع پہ آتی ہے، اور بالکل اسپیشلی طور کے اوپر جو بھی پوری دنیا میں حالات بنے ہوئے ہیں، جی تو پوری دنیا میں بڑے پیمانے کے اوپر ایسی ہلاکتیں اور اموات بھی ہو رہی ہیں بالکل کہ ایسے بہت سارے لوگوں کے ان کے پیارے بھی اس رمضان میں ان سے بچھڑ بچھڑ گئے ہیں۔ گئے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی کچھ ایسی معروف شخصیات جو کہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت دی کہ وہ ان جی کے حضور پیش ہوں، پیش ہے جس میں سید عاصم بخاری صاحب تھے، جی بالکل، ملک کے بہت اچھے آرٹسٹ تھے، بہت فنکار تھے، زبردست، اور اس سے ویری نیکسٹ ڈے اگلے ہی دن شجاعت ہاشمی صاحب، بالکل وہ بھی ملک پاکستان کے بہت ایک لیجنڈری ایکٹر تھے، ہاں جی۔ فنکار تھے، اور دونوں کے ساتھ ہی ہماری میری اپنی جو ہے وہ بچپن سے بڑی نسبت اور آسم عقیدت بخاری صاحب مکراگن اور لاہور ادھر رہتے تھے، مطلب ابھی بٹ جولر کے پاس آخری دور میں تو وہ پھر ماڈل ٹاؤن تھے، پھر اس کے بعد ابھی جی وہ چلے گئے تھے بحری آرچرڈ سائڈ پہ، جی جی اور مطلب دونوں ہی ایسے لیجنڈری ایکٹرز تھے کہ ان کے ساتھ نا زبردست، ہماری بڑی فیملی ٹرمز تھیں، اچھا اور بڑی محبت تھی، اور ایک طرح کا جی فیملی جی فرینڈس تھے، بچپن سے ہم ان کی شفقت کو انجوائے کر رہے تھے۔ ہوں اور شجاعت ہاشمی صاحب کا ایک جو ہے نا مخفی پہلو یہ تھا ہوں کہ ان کو اسٹرالوجی سے بڑی شغف تھا، اچھا اسٹرالوجی جو ہے وہ خود بھی کرتے تھے، ان کے آگے بچے بھی بہت سیکھ رہے تھے، اور ان کو دلچسپی بھی بہت زیادہ تھی، تو اس وجہ سے ہماری بہت ساری سیٹنگز جو ہیں وہ اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ بھی اکثر ہوا کرتی تھی۔ ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ غریق رحمت بھی کرے اور ان کے درجات بلند کرے، ہماری اور دعا سب سے ہے۔ محروم ہے جو ہمن نہیں ہم سے بچھڑ گئے، ہاں بالکل اور ایسی ہے، سب سے اور ظاہری بات ہے کہ وہ تو اس میں بہت سارے معصوم بچے بھی ہیں جو کہ جی شہید بالکل ہوئے ہیں، جو کہ 185 کی تعداد میں ہیں۔ جی بالکل اب اس اعتبار سے ظاہری بات ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ انسانوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، جی اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اللہ کے اختیار اور کنٹرول میں ہوتی ہیں، جس میں ایک موت والا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب اسی اعتبار سے جو عید کا چاند ہمارے لیے طلوع ہونے جا رہا ہے، ہاں جی یہ ہمارے پاس اگر ہم لوگ دیکھیں تو کچھ ایسے بروج ہوں گے کہ جن کی زندگی میں عید کے چاند کا طلوع ہونا، نیو مون کا بننا، ان بالکل کی زندگی میں نئی خوشخبریاں لائے گا۔ خوشی آسودگی لے عید آتا کا چاند ان کی زندگی میں نئی امنگوں کا چاند ہے، ہوگا، بالکل ایسے پازیٹیوٹی کا چاند ہوگا، بلیسنگز کا چاند ہوگا، ان کے لیے خوبصورتی، برکتیں، بلیسنگز، رزق کے اعتبار سے بھی، رشتوں کے لحاظ سے بھی، کام کے اعتبار سے بھی، عزت کے اعتبار سے بھی، اور صرف یہ اس چاند تک محدود نہیں ہے۔ جی ماہ شوال کے بعد اگلے آنے والے 3 اسلامی 3 مہینے اسلامی اور 3 نئے چاند جو ہے وہ ان بروج کے لیے ایک تسلسل کے ساتھ ایک کامیابی لائیں گے، زبردست تسلسل کے ساتھ ان کو زندگی میں خوبصورتی دلائیں گے، اور ان کی زندگی میں ان کو خواہشات کی تکمیل ملنا شروع ہوگی۔ ٹھیک اب اس میں پہلا برج اگر دیکھیں تو پہلا جو برج آتا ہے وہ ہے ٹارس۔ ٹورس ٹورس برج سور کی بات کی جائے تو ان کی زندگی میں اس چاند کے طلوع ہونے کے بعد سے ان کی زندگی میں ان کے خوابوں کو تعبیر ملنا شروع ہوگی، ان کے خواب جو کہ ادھورے تھے وہ پورے ہونا شروع ہوں جی گے، ان کو سیاسی سماجی روابط کے اعتبار سے بلندی نصیب ہوگی، ان کی زندگی میں لوگ آٹومیٹکلی طور کے اوپر ان کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، جی لوگ ان کو محبت دینے پہ، عزت دینے پہ مجبور ہوں گے، ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کی خواہش کا اظہار کریں گے، اور اگر یہ اپنی زندگی میں کوئی اپنا کریئر لے کے چل رہے ہیں، جی اس کریئر میں ان کو بلندی اور کامیابی نصیب ہوگی، ان کی زندگی میں کسی طور کے اوپر ان کی روابط میں کچھ نئے لوگ داخل ہوں گے، اور وہ نئے افراد ان کو زندگی میں بلیسڈ کرنا شروع کریں گے۔ پھر ان کی زندگی میں ایک اور بڑی خوبصورتی ہے کہ ان کو فائنینشلی طور کے اوپر اسٹیبلٹی نصیب ہوگی، اچھا مالی طور کے اوپر وسعت ملے گی، مالی طور کے اوپر برکت ملے گی، مالی طور کے اوپر اسٹرینتھنگ ملے گی، چاہے یہ کسی بھی معیار پہ کام کر رہے ہوں، چاہے جاب کر رہے ہیں، فری لانسنگ کر رہے ہیں، شراکت پہ کام ہے، یا کسی جگہ انویسٹمنٹس ہیں، یا اپنا ذاتی بزنس ہے، جی ہر سطح کے اوپر ان کو مالی طور کے اوپر عروج اور بلندی نصیب ہونا شروع ہوگی۔ پھر ٹورنس والوں کی زندگی میں اسپیشلی طور کے اوپر اپنے خانگی امور میں بہت زیادہ خوشحالی محسوس کریں گے، برکت محسوس کریں گے، اسپیشلی طور کے اوپر جو اگلا چاند نکل رہا ہے ماہ شوال کے بعد اگلے مہینے کا، وہ ان کی زندگی میں صحیح معنی میں ان کی گھر کو بنانا، گھر کو تعمیر کرنا، گھر کو سجانا، گھر کو خوبصورتی کی طرف لے کے جانا، یا گھر کو شفٹ کرنا، اس اعتبار سے ان کی زندگی میں خوبصورتی لے کے آئے گا۔ بالکل تو یہ اس میں آتا ہے پہلا برج، اور وہ ہے ٹورس ٹورس۔ جی دوسرے برج کی بات کریں تو دوسرا جو برج ہے یہ بنتا ہے جیمنائی۔ جب جیمنائی والوں کی بات کی جائے تو جیمنائی زوڈک سائن کے اعتبار سے جو لوگ ہیں یہ اپنی زندگی میں مذہبی طور پہ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوں گے، فلاحی طور کے اوپر بہت زیادہ انوالو ہوں گے، اور یہ اپنی زندگی میں اپنے کریئر میں عروج اور بلندی دیکھیں گے، ٹھیک یہ اپنی زندگی میں لوگوں کی نظروں میں اپنے مرتبے میں عروج دیکھیں گے، لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت بڑھے گی،
وقت بڑھے گی، ان کے کریئر کاروبار میں کچھ نئی اپرچونٹیز آئیں گی، ٹھیک یہ اپنی زندگی میں کچھ نیا عہد کریں گے، اور یہ عہد سازی اور معاہدے کا ٹائم ہے۔ ان کی زندگی میں اس چاند سے لے کے اگلے آنے والے 3 چاند ان کی زندگی میں ان کو عہد کے اعتبار سے، کریئر کے لحاظ سے، ان کی زندگی میں ترقی اور عروج کے اعتبار سے بلندی دلائے گا۔ جی پھر متوقع طور کے اوپر ان کی زندگی میں یہ جو 3 چاند ہیں، یہ ان کی زندگی میں مالی طور کے اوپر وسعت لے کے آئیں گے، ان کو زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر اسٹرینتھنگ دلائیں گے، مفلسی ختم ہوگی، کسی جگہ پہ پیسے ڈوبے ہیں، سٹک ہیں، رکے ہیں، وہاں سے پیسے واپس ملنا شروع ہوں ریکوری گے، شروع ہو جائے۔ ریکوری ہوگی۔ پھر ان کی زندگی میں متوقع طور کے اوپر اسپیشلی ایسے جوانائے افراد جو کہ شادی کی خواہش رکھتے ہیں اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کی زندگی میں شادی ہونے کے اسباب بنیں گے۔ ہاں جی ان کی زندگی میں کسی طور کے اوپر اپنی رشتہ ازدواج میں بندھنے کے اسباب بنتے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی اچھا پرپوزل مل جائے گا، کسی کا انگیجمنٹ ہو جائے گی، بات فکسڈ ہو جائے گی، اور نکاح کے اسباب انشاءاللہ بن پائیں گے۔ اب اس دوسرے برج کے بعد ہم تیسرے برج کی طرف بڑھیں تو تیسرا برج بنتا ہے، اور وہ ہے لبرا برج مثال۔ لیبر میں لبرنز والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں یہ نیا چاند طلوع ہونا ان کو حصول ملازمت دلائے گا۔ جی اس چاند کے طلوع ہوتے ہی جیسے عید ہالیڈیز ختم ہوگی، یا اپنے رزق کے لیے اگر کوششیں کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، تو ان کو ملازمتی طور کے اوپر کامیابی ملے گی، ٹھیک ان کو کسی طور کے اوپر ملازمتی عوامل میں برکت ملے گی، کسی اچھی جگہ پہ جاب کا مل جانا، کسی اچھی جگہ پہ اپرچونٹی کا مل جانا، سیکنڈلی طور کے اوپر انسینٹیو ملنا، بونسز ملنا، اور فائنینشلی طور پہ اسٹیبلٹی ملنا۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے لبرنز والوں کے لیے کہ ان کو بیماریوں سے شفا ملے گی۔ اچھا یہ اپنی زندگی میں کسی بھی طور کے اوپر کسی بیماری سے، کرب سے، مصیبت سے، پریشانی سے الجھ رہے ہیں، جی تو ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو بیماریوں سے شفا دلائے گا۔ ٹھیک ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حاسدین کو ان کے سامنے زمین کے اوپر ڈھیر کرتا ہوا دکھائے گا۔ یہ اپنی زندگی میں اپنے حاسدین کو خود سے ظاہری طور کے اوپر ان 3 مہینوں میں، ان 3 چاندوں میں جو کہ اسلامی چاند ہیں، تینوں مہینوں میں ان کے حاسدین کسی بھی طور کے اوپر ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ٹھیک ان ان کا کے زوال خلاف دیکھیں ان کا زوال دیکھیں گے، ان کا تمام تر منفی پروپوگنڈا جو ہے وہ ڈھیر ہوگا، ان کے خلاف جو شرانگیزی ہے وہ ختم ہونا شروع ہوگی۔ اس اعتبار سے لبرا بہت خوبصورت ٹائم ہے جی کہ ان کی زندگی میں کام کی جگہ کے اوپر ان کو عزت ملے گی۔ عزت میں تو یہ ہمارے پاس ہے تیسرا برج۔ جی ٹھیک چوتھے برج کی بات کریں تو چوتھا جو برج بنتا ہے وہ پھر ہے سیجیٹیریس برجکوس۔ اچھا سیجیٹیرینز والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں یہ جو نیا چاند ہے یہ ان کی زندگی میں خانگی خوشحالی لائے گا، ان کو اپنے گھر بنانے کے اسباب ملیں گے، گھر بسانے کے اسباب بنیں گے، اسپیشلی طور کے پر ایسی فیمیل جو کہ سیجیٹیرین زوڈک سائن سے ہیں اور وہ اپنے گھر میں بلا وجہ پریشانی، ناچاکی، بے برکتی اور بلا وجہ پرابلمس فیس کر رہی ہیں، تو ان کی زندگی میں نیا چاند انشاءاللہ ان کے گھر میں خوشحالی، راحت، برکت، اسٹیبلٹی، اسٹرینتھنگ، رشتوں میں پیورٹی اور متوقع طور کے اوپر اپنے ذاتی گھر کو بنانے یا سجانے کے اسباب دلائے گا۔ ٹھیک پھر سیجیٹیرین افراد کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں بھی رشتے کا ہو جانا ہے، رشتے کا پکا ہو جانا ہے، شادی کا کسی اچھی جگہ کے اوپر فکسڈ ہو جانا ہے، اور اگر یہ لوگ پہلے سے شادی شدہ ہیں تو ان کی زندگی میں ازدواجی طور کے اوپر زندگی میں خوشی ہوگی، زبردست کسی طور کے اوپر رشتوں میں بلندی آئے گی، اور متوقع طور کے اوپر سیجیٹیرینز ایک ایسا زوڈک سائن ہے جو اپنی زندگی میں اپنی سواری تبدیل کر سکتا ہے، اپنا گھر تبدیل کر سکتا ہے، اور اپنی زندگی میں ایسے بزنس سے پیسہ بنا سکتا ہے جو کہ زمین سے جڑا ہو یا وہیکل سے جڑا ہو۔ ٹھیک تو یہ 4 بروج ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں نہ صرف یہ عید کا چاند جی بلکہ اگنے آنے والے 3 اسلامی چاند ان کی زندگی میں خوشحالی، برکت اور دلی مرادوں کو پورا کریں گے۔ زبردست۔ اچھا کچھ ایسے بھی بروج ہیں جیسے بقایا وہ بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا سا بالکل، بقایا بروج بوسٹ کے لگنا اعتبار سے چاہیے، اگر ہم لوگ دیکھیں ان کو تو اس کیا میں کرنا ہمارے چاہیے؟ پاس جیسے کہ یہ 4 بروج ہیں جو کہ جی بہت اچھے ہیں۔ آپ نے ان کا تو اب بتا اس میں دیا کچھ نا۔ بروج ایسے ہیں جو کہ تھوڑا سا میڈیوکر ہیں، اب یوں اچھا سمجھ لیں کہ ان کو فوائد بھی ملیں گے لیکن ان کے لیے تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ احتیاط والا بھی ہے۔ احتیاط ہے اب اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس اس میں جس میں پہلا برج آتا ہے وہ کینسر ہے۔ کینسیرینز والوں کو اپنی زندگی میں نصیب یاوری ہوتا ہوا نظر آئے گا، ان کی زندگی میں بیرون ملک سفر ہیں، روحانی سفر ہیں، ٹریولنگز ہیں، ان کی زندگی میں تعلیم سے عملی رجحانات ہیں، ان کی زندگی میں کسی طور کے اوپر ایسے سرمایے سے، انویسٹمنٹ سے پیسہ ہے جو کہ آن لائن یا بیرون ملک کیا جا رہا ہے، اچھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے احتیاط بھی ہے۔ وہ احتیاط ہے ان کی بیماری کو لے کے، لوگوں کے اوپر اعتبار کرنے کے لحاظ سے، اس بارے میں ان کو تھوڑا کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ پھر ہمارے پاس اگلا جو زوڈک سائن اسی کیٹیگری میں آتا ہے وہ پھر آ جاتا ہے ورگو۔ ورگنز والوں کو دیکھا جائے تو ورگنز والوں کی زندگی میں حاسدین زیر ہوں گے، بیماریاں ختم ہوں گی، پریشانیاں، الجھنیں ختم ہوں گی، ان کی زندگی میں فائنینشلی طور پہ تھوڑا سا اسٹیبلٹی آئے گی، اور یہ کام اپنے شریک حیات کے نصیب سے یا شراکتی امور کے نصیب سے پیسہ بنائیں گے۔
لیکن ان کے لیے تھوڑی سی پھر احتیاط بھی ہے جی۔ کہ یہ بد نظری میں بڑی جلدی آ جائیں گے. ہوں، تھوڑا سا چیزیں جیسی گرو کرنا شروع کریں گی بد نظری ان کو پرابلم ہوں، کی طرف لے کے جائے گی. شعبدی سے پرہیز کریں، اس سے پرہیز کریں, چیزوں کو ایگزیجریٹ نہ کریں, ہوں، اپنے کام مکمل ہونے سے پہلے نہ بیان کریں. نام بتائیں، اس بارے میں ان کو تھوڑی کیئر کی ضرورت ہوگی, اور اس میں ٹھیک، یہ ریمیڈیز لازمی یہ کریں, وہ صدقات رکاوٹ آ ضرور جاتی دیں. ہے. پھر اس کے بعد ایک اور اگر ہم برج کی بات کریں تو وہ پائسز ہے. ہوں، پائسز میں اس اعتبار سے بہت خوشحال نظر آتا ہے کہ ان کی زندگی میں محبت ہے, ملنساری ہے, ہوں، پازیٹیوٹی ہے, اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے, جی، رشتوں کو جوڑ کے لانا ہے, فائنینشلی طور کے اوپر کسی طور کے اوپر چیزوں کو مینیج کرنا ہے. جی، لیکن پائسز والوں کے لیے جو احتیاط اور کیئر ہے, وہ احتیاط یہ ہے کہ یہ پیسے کے بارے میں چیزوں کو شاید مینیج نہ کر پائیں, ٹھیک، بیماریوں کو تھوڑا سا کنٹرول نہ کر پائیں, خرچہ جو ہے بلا وجہ کسی طور کے اوپر بیماریوں کو وجہ سے ہو, اور کسی جگہ فائنینشلی طور پہ تھوڑا سا نقصان ہونے کے نقصان کا چانسز ہیں. اندیشہ، تو یہ 3 بروج ایسے ہیں کہ جن کے لیے چیزیں اچھی بھی ہیں لیکن تھوڑا سا احتیاط والی بھی ہیں. جی، تو ان کو تھوڑا سا احتیاط اور جو کیئر کرنے کی ضرورت جزوی ہے. پرابلم ہے ان کو یہ دیکھ کر چلیں. احتیاط, کیئر اور صدقات اچھا، کرنے ان کی سب ضرورت کے ہے. لیے جیسے آپ نے بتایا لیکن ان کو بھی چاہیے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ان کے روابط اچھے ہونے چاہیے، obviously تبھی روابط ان اچھے کو ہونے پتہ چاہیے, اسپیشلی ان 3 بوسٹ بروج لگے کے, گا. ان 3 بروج کے, تاکہ چیزیں وہ بہتر کر سکیں. ہاں جی، اب اسی میں ہمارے پاس جیسے ہم نے 4 بروج بتائیں گے جو کہ خوش قسمت ہیں, 3 بروج بنائے جو کہ تھوڑا سا میڈیوکر ہیں, میڈیوکر ہے، لیکن اس میں جیسے مزید کوئی 2 بروج ایسے ہیں کہ جن کے لیے چیزیں کوئی بہت اچھی نہیں ہیں اور ان کو تو بہت ہی کیئر کی ضرورت ہے. بہت کیئر. ان کو صدقات کی ضرورت ہے, ان کو اچھا، احتیاط کی, اپنی چیزوں میں, اپنے فیصلوں میں, اپنی صحت میں, لوگوں پہ اعتبار کرتے ہوئے, پیسے کو استعمال کرتے ہوئے. اور اس پہ پہلا برج آتا ہے لیو. اچھا، لینز والوں کو چیزوں کو ڈیسیژن میکنگ کے اعتبار سے بہت کیئر دینے کی ضرورت ہے. لوگوں پہ ایک دم سے اعتبار نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کرنے کے علاوہ چیزوں کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کرنا چاہیے. اس بارے میں ان کو کیئر کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایکویریس. ایکویرینس والوں کو اپنے پیسے کو لے کے بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے، کہ یہ پیسہ جو ہے بلا وجہ ویسٹ کر سکتے ہیں, یا پیسہ اگر کسی جگہ انویسٹ کر رہے ہیں اور تجربہ ان کو نہیں ہے تو وہاں پیسہ رک سکتا ہے, یا اگر کسی کو یہ قرض دے رہے ہیں تو اس قرض کی واپسی پھر نہیں ہو پائے گی. تو یہ 2 بروج ایسے ہیں کہ جن کو نہ صرف اس چاند میں احتیاط کی بلکہ ضرورت. اگلے آنے والے 3 مہینوں میں بڑی شدید قسم کی کیئر کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ کی محبت. شاہ صاحب نے آپ کو ریمیڈیز بھی بتا دی ہیں اور اس میں یہ بھی بتایا کہ احتیاط بھی کرنی ہے. تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.